ہر حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائے عدو جل کر مگر نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ برادران اسلام، شدیان دین متین، شمع و رسالت کے پروانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج اتوار کو 7 بجے UK ٹائم کے مطابق پوری دنیا میں موڑا شریف کے ساتھ نسبت رکھنے والے اور اہل طریقت کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ لمحات میرے لیے اور آپ سب کے لیے باعث برکت اور عزت ہیں کہ ایک مقصد کے حوالے سے ہر ہفتے کو سنڈے والے دن آپ کے درمیان میں حاضر ہوتا ہوں، اور یہ صوفیاء کا عظیم روحانی مشن، اسی کے حوالے سے چند لمحوں کے لیے یہ آپ کے ساتھ ایک کنورسیشن ہوتی ہے۔ مولا کریم یہ لمحات اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور نبی رحمت نور مجسم کائنات کے والی سے سچی وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مختصر سی زندگی، انسرٹن لائف، اور اس زندگی کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کی رضا میں زندگی کے لمحات گزریں، نبی رحمت نور مجسم کی وفا میں یہ لمحات گزریں۔ وہی لمحات میرے دوستو آپ کے لیے اور میرے لیے بخشش کا سماں ہوں گے، انعام والے ہوں گے، جن لمحوں میں حضور آقا مدنی تاجدار کے ساتھ اور ان کے وفاداروں کے ساتھ، جو حضور کے صحابہ کرام اور اہل بیت، جن کی زندگیاں حضور کی وفا میں گزریں، جن کی سوچ، جن کا خیال، جن کا فکر حضور کی محبتوں میں گزرا، اور ادب رسول کو انہوں نے اپنی زندگی کا شعار بنایا، انہوں نے اپنی سوچ کو مٹا کے حضور آقا مدنی تاجدار کی سوچوں کو دل میں بسایا۔ ان کی گفتگو کا مرکز و محور میرے نبی کی وفا ہے، ان کی سوچوں کا مرکز اور محور حضور کی ادا ہے، ان کے بولنے کا طریقہ حضور کے طریقے کے مطابق ہے، ان کا چلنا، ان کی خلوت، ان کا حال، ان کا کال نبی رحمت کی اداؤں کا مظہر ہے۔ وہی وہ صوفیاء، انہوں نے اس چیز کو اپنایا جو حضور کے صحابہ نے اپنایا۔ آج پوری دنیا میں اسلامائزیشن کا پروسیس جو کامیابی کے ساتھ اغیار کے سینوں تک جا رہا ہے، تو یہ بھی صوفیاء کاملین کے روحانی تصرفات کا فیضان ہے۔ ان میں نہ کوئی جھگڑا ہے، نہ تفرقہ ہے، نہ ایک دوسرے سے علم کی فوقیت کا فیضان ہے، بلکہ آنے والوں کے دلوں میں حضور کی محبتوں کا فیض عطا کرتے ہیں۔ اور میرے دوستو، اس مادیت کے دور میں، اس افراتفری کے دور میں، ہر کوئی اپنی سوچ کو دوسروں پہ مقید سمجھتا ہے، اور مخلوق میں یہ تفرقہ اور اس میں ڈیوائڈ کا جو رول کیا گیا ہے، ڈیوائڈ اینڈ رول، اس کو اپنا کر لوگوں کے سینوں میں ایک نفرتوں کا دوسروں کے متعلق پیدا کیا جا رہا ہے۔ یہی لمحہ فکریہ ہے۔ اس دور میں میرے دوستو، ہمیں صوفیاء کے اس عظیم مشن کو اور تعلیم کو اپنانا ہے، جو علم کے فیضان سے بھی بہرہور ہیں، جو روحانیت کے فیضان سے بھی واقف ہیں،
جو آنے والے کے دلوں میں محبتوں کا فیض دیتے ہیں، جو حضور کے اس پیغام قرآن عظیم اور سنت رسول کو اپنا کر ان کی روحانی ترتیب کرتے ہیں، ان کے دلوں کی یہ ہے تدہیر کرتے ہیں، ان کے دلوں میں پاکیزگی پیدا کرتے ہیں، نفرتوں کو مٹاتے ہیں۔ اور یہ پیغام میرے آقا کے اس نور والے سینے سے نکلا۔ حضور آقا مدنی تاجدار کی اس مبارک سیرت، جو زندگی کے لمحات آپ نے گزارے، اس کا ایک ایک لمحہ انسانیت کے لیے باعث فخر ہے، انسانیت کی نجات کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ اور اس آقا مدنی تاجدار نور مجسم کائنات کے والی سید المرسلین کے ساتھ وفا کرنے والوں، حضور کی زندگی کا ہر پہلو سراپا ہدایت اور رحمت ہے۔ آج میں جس موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں، آپ کی اس خوبصورت زندگی کا ایک پہلو علم والا بھی ہے۔ آپ کی تعلیمات جو ہیں وہ علم سے تھیں، منور تھیں، روشن تھیں، مزین تھیں۔ آپ نے اس کو اپنایا اور انسانیت کو اندھیروں سے نکال کر ابدی راہوں پہ گامزن کیا، تو وہ علم کا فیضان تھا۔ اور جس قرآن عظیم کو حضور کے سینے میں آخری میسج، the last message for the benefit of the humanity, for the success of humanity، وہ پیغام قرآن عظیم کی صورت میں حضور کی سیرت، حضور کے نور والے سینہ مبارک میں آیا، اور آج تک اور قیامت تک اس کا فیضان اسی طرح جاری رہے گا۔ اس کی الیبوریشنز جو ہیں حضور کی سیرت مبارک میں ملتی ہیں، اور اس قرآن عظیم کا عظیم تحفہ جو علم کا حضور نے دیا، اس کے متعلق قرآن عظیم میں اللہ مینشن ان دا گلوریس قرآن ریگارڈنگ ٹو دا نالج اینڈ وزڈم۔ اور میں اس ایک آیہ کریمہ سورہ فاطر کی یہ آیہ مبارکہ ہے، جس میں میرا رب کیا اعلان فرماتا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ یہ کتنا خوبصورت کہ اللہ سے اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں، جن کے شعور میں، جن کے اذہان میں اس کی وحدانیت کا خوف ہے، اس کی الوہیت کے فیضان کو آگے بڑھانے کا جذبہ ہے۔ نبی رحمت جن کی نور والی زبان سے یہ علم کا فیضان جو قرآن عظیم کی صورت میں اصحابہ کے سینوں میں آیا ہے، اس میں علم کے فیضان کا یہ بڑا مقام ہے۔ اور اسی کے حوالے سے those truly fear Allah among his servant who have knowledge, those who have the quality of knowledge, the knowledge of Quran and the knowledge of the Sunnah of the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, they have fear, they have the respect to the humanity, they know how to explain the beauty of the knowledge of the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam towards the humanity۔ یہ انعام ہے۔ اور اسی کے حوالے سے ایک اور آیہ کریمہ میں بھی یہ تذکرہ کیا گیا، بیان کر دیا گیا، میرے رب نے اعلان کر کے فرما دیا۔ اس طرح بے شمار ورسز آف دا قرآن ہیں، لیکن ڈیو ٹو شارٹ ٹائم جسٹ آئی وانٹ ٹو چوز 2 or 3 ورس آف دا قرآن۔ سورہ المجادلہ میں بھی میرا رب یہی فرماتا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ یہ کتنا خوبصورت بیان میرے رب نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان والوں کے اور ان کے جن کو علم دیا درجے بلند فرما دیے۔ ایمان پہلے ہے، the believe in the oneness of Almighty Allah and believe in the prophethood of the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, the seal of the Prophet and mercy for the mankind۔ If your belief is confirmed, then you seek the knowledge۔ اور پھر جو علم حاصل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ریوارڈ دیتا ہے کہ اس کے درجے کو بلند فرما دیتا ہے۔ اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے، اللہ knows all the deeds, hidden and exposed deeds of the humanity۔ اور یہ وہ شان ہے۔ اور اسی کے حوالے سے ایک حدیث پاک حضرت علامہ بیضاوی نے بھی اسے اپنے سند میں لکھا ہے، اور دیگر نے بھی، اور آج میں بھی آپ کی یہ نظر کرنے لگا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس علم کے فیضان سے مالا مال فرمائے،
اور حضور کی محبتوں کو دلوں میں آباد رکھے، تفرقوں سے بچا کے رکھے، اور جو صوفیاء کا مشن ہے ٹو پیوریفائی یور انٹرنل ورلڈ ود دی ریسیٹیشن آف ذکر ود دی گریٹ لو آف دا پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کی محبت ہمارے ایمان کی اکائی ہے، نبی رحمت کی وفاداری ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، حضور کی ذات مقدسہ سے متعلق ان کی عظمت اور شان کی حفاظت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور جس نے اس نبی رحمت کے در کا گدھا بن گیا، حضور کی وفا کی، اور وہ ہیں وہ صحابہ کرام، وہ کمپینینز جن کی ہر سوچ میں حضور کی محبت تھی، ان نے تکبر کو مٹا دیا، اپنی انا کو مٹا دیا، اور اپنی وفاؤں کو حضور کے در پہ جھکا دیا۔ وہ شان والے اور عظمت والے ہیں، اور اسی کے حوالے سے حدیث پاک اس علم کے حوالے سے جو اسلام نے یہ جو میسج دیا ہے، اس کا مرکز و محور ٹو سیک دا نالج اینڈ وزڈم، یہ جو دو بڑی اہم چیزیں ہیں وہی سکھائی گئیں، اور اسی لیے یہ فوقیت عطا فرما دی گئی۔ اس ضمن یہ بات میرے ذہن میں آئی کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو رب نے نبوت کا فیض عطا کیا، نبی بنایا، تو فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کا سجدہ کریں، تو وہ ان کے ذہنوں میں یہ بات تھی کہ ہم زیادہ علم والے ہر وقت اللہ کی بندگی میں رہتے ہیں، نہ کھانے سے آزاد، سونے سے آزاد، رکوع والے اس کا ذکر کرتے ہیں، سجود والے اس کی تسبیح کرتے ہیں، کھڑے ہیں تو اس کا ذکر کرتے ہیں، تو ہم سے یہ فوقیت عطا فرمائی۔ تو رب جو دلوں کے رازوں سے باخبر ہے، میرے رب نے سورہ بقرہ میں اس کا سارا اظہار کر کیا گیا ہے، اور جو علم حضرت آدم کو سکھائے گئے، کہا کہ فرشتوں کو اگر تم اپنے آپ کو فوقیت والا سمجھتے ہو تو پھر ان چیزوں کے نام بتا دو، اور یہ وہ تھا۔ پھر وہ بے بس ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ پھر انہوں نے عاجزی اختیار کی، اس وقت پھر سجدے کا حکم ہوا کہ تمہاری فوقیت ہے۔ تو وہ علم تھا جو سیدنا آدم علیہ السلام کو دنیا کے زمین اور آسمان کے علوم جو ہیں، وہ میرے رب نے اپنے اس نبی کریم کو، نبی آدم علیہ السلام کو سکھا دیے، ان کو فوقیت ملی کہ عبادات اپنی جگہ ہیں، لیکن نالج کا مقام اور علم کی فوقیت کے حوالے سے سیدنا آدم علیہ السلام کو یہ فوقیت ملی، اور انہیں یہ درجہ عطا کیا گیا، اور یہی وہ علم ہے میرے دوستو۔ یہ سورہ بقرہ کو پڑھیں، اس میں سارا وہ ذکر ہے علم کی فوقیت کے حوالے سے، اور جس نے سر کو جھکا دیا وہ اعلیٰ بن گئے، اور جو اکڑا رہا وہ شیطان بن گیا۔ آج ہمیں بھی علم حاصل کر کے عاجزی کو اختیار کرنا ہے، انکساری کو اختیار کرنا ہے، پھر وہ مقام حاصل ہوگا۔ اور علامہ بیضاوی نے اس حدیث میں، یہ میں کوٹ کرتا ہوں، اور اس میں لکھا گیا ہے، اور آپ نے فرمایا، یہ خوبصورت حدیث پاک حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے، اور اسے امام بخاری نے، امام بیضاوی نے اس حدیث کو لکھا ہے۔ اور اس حدیث پاک میں یہ کہ حضور ایک بات، اس کا مفہوماً یہ ایک تذکرہ کرنے لگا ہوں کہ ایک مسجد نبی میں تشریف لائے تو آپ دو گروہ بیٹھے تھے، جماعتیں، ایک جماعت جو ہے اللہ کا ذکر کر رہی تھی، اس ذکر کی اہمیت اور افضلیت کے متعلق ڈسکشن ہو رہی تھی، اور دوسری جماعت فقہ حاصل کر رہی، دین کو انڈرسٹینڈ کرنے کہ زندگی کس طرح گزارنی ہے، وہ تذکرے ہو رہے تھے۔ حضور نے دونوں کو دیکھ کر مسکرائے، اور آپ نے فرمایا دونوں کام بھلائی والے ہیں، یہ انعام والے ہیں، لیکن جو فقہ حاصل کر رہا ہے وہ اس کا درجہ ان سے اعلیٰ ہے۔ یہ وہ علم ہے کہ علم کو حاصل کرو، اور پھر اسے پڑھ کر اپنی زندگی میں اپناؤ، اور پھر اس علم کے فیض کو لوگوں تک پہنچاؤ۔ یہی وہ فیضان تھا۔ اور اسی طرح ایک دوسری حدیث ہے مشکات شریف میں کہ جو علم حاصل کرتا ہے تو آسماں کے فرشتے بھی اس کی بخشش کی دعا کرتے ہیں، زمین پہ بسنے والی مخلوق جنس و انس جو ہیں وہ بھی اس کی بخشش کی دعا کرتے ہیں، اور سمندروں کی تہ میں بسنے والی مخلوق بھی اس کے لیے دعا کرتی ہے جو علم حاصل کرتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث، جو علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرتا ہے، رب کے فرشتے اس کی راہ میں پر بچھا دیتے ہیں۔ اور پھر اسی حوالے سے دارامی کی حدیث پاک ہے کہ علم کے نالج کو حاصل کرنے والوں، آپ جب علم حاصل کرتے ہو، اور دوران علم جو ہے، یہ دین کا علم حاصل کرنے والے، اگر وہ طالب علم اس دنیا سے
رخصت ہو جاتا ہے، اسے موت آ جاتی ہے، تو حدیث پاک میں آیا ہے کہ اس کا مقام جنت میں انبیاء کے بعد ایک درجہ نیچے ہوگا، کیونکہ وہ میرے لائے پہ بھیجے ہوئے دین کو سیکھ رہا تھا، اسے اپنا رہا تھا اپنے سینے میں، اور پھر وہ مخلوق خدا تک پہنچانا یہ تھا، اور یہ ریوارڈ اللہ تعالیٰ اسے دیتا ہے کہ انبیاء کے درجے سے ایک درجہ نیچے اسے جنت میں مقام ملتا ہے۔ میرے دوستو، یہ کتنا بڑا انعام اور کتنا بڑا فیضان ہے۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ the last divine message revealed by the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam for the betterment of the humanity. That is the last testament, Al-Quran. یہ جو حاصل کرے گا، جو پڑھے گا، اسے یہ انعام ملتا ہے، اور اسی کو یہ فیضان ملتا ہے، اور اسی کے حوالے سے بے شمار حدیث ہیں، لیکن میں مختصر آپ کے سامنے یہ پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں یہ بات جائے کہ یہ حدیث حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ حضور آقا مدنی تاجدار نے فرمایا، ارشاد فرمایا، تم اللہ تعالیٰ سے علم نافع ہے، فائدے والا علم، اور دین کا علم فائدے والا ہوتا ہے، پروفیٹیبل ہوتا ہے، وہ دین کی دعا مانگا کرو، اور اللہ کی ایسے علم سے پناہ مانگو جو فائدہ نہ دے، جو دنیا پرستی کی طرف لے جائے اس سے پناہ مانگو، اور جو حق پرستی کی طرف لے جاتا ہے، جو اللہ کی الوہیت کی شانوں کا آشکار کرتا ہے، جو نبی رحمت کی وفاداریوں کا فیض دیتا ہے، وہ علم نافع، وہ فائدے والا، وہ علم حاصل کرو۔ اور اسی طرح دوسری حدیث ابن ماجہ میں حضور نے فرمایا کہ 4 چیزوں سے حضور نے پناہ مانگی، ایسا فرمایا کہ اے اللہ، میں 4 چیزوں کی تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، اور ایسا علم نمبر 1 کہ اے وہ علم جس سے فائدہ نہ ہو، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، ایسا قلب، ایسا دل جس میں خشوع و خضوع نہ ہو، تکبر ہو، میں اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں، اور ایسا نفس جو سیراب نہ ہو، ہر وقت دنیا کی لالچ میں ہو، میں حضور فرماتے ہیں کہ میں اللہ سے اس کی پناہ مانگتا ہوں، اور ایسی دعا جو سنی نہ جائے، یعنی جو دعا قبول نہ ہو، میں اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ میرے دوستو، یہ کتنی خوبصورت the beautiful saying of the Prophet Islam regarding to the knowledge, regarding to the kindness, regarding to how to pray to Allah, and regarding to seek the beneficiary knowledge, the knowledge of Quran and the knowledge of Sunnah صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو اسے حاصل کرتا ہے اسے انعام ملتا ہے۔ اور اسی حوالے سے ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اس حدیث پاک میں یہی حضرت علامہ جلال الدین سیوطی نے بھی سے روایت کیا کہ یہ جو علم حاصل کرتے ہیں اسے انہیں ادب بھی سکھایا جاتا ہے، علم ادب سکھاتا ہے، تکبر نہیں سکھاتا۔ اور یہ حدیث میں آیا ہے کہ دعا کی گئی کہ میں علم صرف اللہ تیری رضا کی خاطر سیکھتا ہوں، اور اسے تیرے پیغام کو اپنانے کی خاطر، میں دنیا پہ روب اور اپنا دبدبا کرنے کے لیے نہیں۔ اور جو علم سیکھے اور پھر دین کا علم سیکھ کے روب ڈالے دوسروں پہ، اس کے لیے تو جنت کی خوشبو جو ہے وہ بھی اسے میسر نہ آئے گی، وہ جنت کی خوشبو سے محروم کر دیا گیا ہے۔ علم سے ایک دوسرے کے تفرقہ نہ کرو۔ اور اس دوسری حدیث ہے، اس میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے ہے، one of the best companions narrate this hadith regarding to the knowledge, and those who attain this great knowledge and become a very proudness۔ اس حدیث کے حوالے سے تکبر کا فرمایا کہ جو دین کا علم حاصل کرے اور صرف ظاہری لوگوں پہ اپنا دبدبا ڈالنے کے لیے اور لوگوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے، اپنے علم کی دھاگ بٹھانے کے لیے، اور پھر وہ جو ہے لوگوں کے ساتھ مناظرہ کرے اور جہلا کے ساتھ بحثیں کرے، وہ عالم جو ہے ایسا عمل کرے گا اسے جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ یہ علم سکھایا گیا ہے کائنڈنس کے لیے۔ یہ نبی رحمت کا لاسٹ پیغام جو میسج آف اسلام ہے، از اے پیس اینڈ بردرہڈ اینڈ لو اینڈ کائنڈنس بتانے کے لیے، وہ میسج
جو اسے اپنائے گا وہی اعلیٰ ہوگا۔ اور صوفیاء کی یہی تعریف تھی، وہ شریعت کا بھی علم جانتے ہیں، وہ روحانیت کا بھی علم جانتے ہیں، وہ آنے والے کے دلوں کے رازوں کو پاک کرنے کے لیے انہیں جو ہے سختی نہیں بلکہ محبتوں کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ اور یہی میرے نبی کی پاک سیرت کا ایک عجیب خوبصورت پہلو ہے کہ آپ کی ساری تعلیمات کو دیکھیں، آپ نے کبھی کسی پہ سختی نہ کی بلکہ ان پہ شفقت اور محبت اور رحمت بن کر جو آئے۔ وہ آپ نے جو ہے وہ جو سفر کیا تھا طائف کا، اور وہاں پہ کہ بڑے بڑے سردار ان کے بچوں نے کتنا ظلم کیا، پتھر مارے، لہو لہان ہوئے، اور جبریل امین آئے کہ حکم کریں تو یہ پہاڑ طاف ان پہ گرا دیا جائے، تو میرے رسول اور رحمت والا آقا، آپ نے کہا میں تو رحمت بانٹنے آیا ہوں، انہی کی نسلوں میں سے اس دین کو ماننے والے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کریں گے۔ اور یہی حقیقت ہے میرے دوستو، ہمیں بھی اس موجودہ دور میں دنیاوی لذتوں کو حاصل کرنے کے لیے کچھ ہمارے ساتھی دین کا علم کے زور پہ نقطوں کو نکال کے فتنوں کی طرف لے جاتے ہیں، ان سے بچے رہو اور حضور کے دامن سے وابستہ رہو، حضور سے پیار کرو، حضور کے پیغام کو اپناؤ۔ یہی وہ پیغام اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی الوہیت کا ذکر ہے۔ وہ ذکر میں چاشنی تب ہوگی جب نبی رحمت کے ساتھ وفاداری کا فیض حاصل ہو جائے گا۔ اور جس دور میں یہ انقلاب آئے، کتنی فتنے بھی آئے، مٹ گئے، کوئی نہ کوئی عاشق کھڑا ہوتا ہے، حضور کی محبتوں کے فیض کو سینے سے لگا کے جب الفاظ کو زبان سے نکالتا ہے وہ دلوں پہ حکومتیں کرتا ہے۔ آج برصغیر پاک و ہند میں بھی دیکھ لیں، اکبر نے کتنی جوش سے، طاقت سے، اور اس کے ساتھ بھی تو اپرچونسٹ قسم کے نالجبل اسکالرز تھے، وہ بھی کلمہ پڑھنے والے، لیکن وہ ساتھ صرف علم پہ تکبر کرتے تھے۔ اور مجدد الافسانی جو شریعت کا بھی علم رکھتا تھا اور روحانیت کا علم بھی رکھتا تھا، ان کے سینے میں حضور کی محبت تھی، وہ تو مٹ گئے، اکبر مٹ گیا، لیکن مجدد پاک کے آج بھی پروانے پوری دنیا میں نقش بندیت کے فیض سے لوگوں کے دلوں کو پاک کر رہے ہیں۔ یہ وہ علم ہے، ہم نے اس کی طرف جانا ہے، ان صوفیاء کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ آج اس دور میں صوفیاء کا لبادہ پہن کے کچھ لوگ جو ہیں دستار اور جبہ کو پہن کے طریقت کے لبادے میں بھی جو ہے مخلوق خدا پہ حملے کر رہے ہیں، اور کوئی علم کے طور پہ حملے کیے جا رہے ہیں، تفرقوں کو زور دیا جا رہا ہے، اور اپنی بات کو منوانے کے لیے دوسروں کو نیچا کیا جا رہا ہے۔ یہ لمحہ فکریہ ہے، ہمیں وہ علم حاصل کرنا ہے، وہ کو جو قرآن کا عظیم مشن، جو حضور کی محبتوں کا فیض ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اللہ بھی اس سے راضی ہوگا، اسی کو فیض حاصل ہوگا جو در مصطفیٰ کو اپنی منزل بناتا ہے، اور حضور کی در کے ساتھ، حضور کی اولاد کے ساتھ، حضور کے صحابہ کے ساتھ ایک نظر سے دیکھتا ہے، وہ شان والا ہے۔ میں قربان جاؤں، وہ ابتدائی دور کے جب دین حق کا اعلان کیا گیا تھا تو حضور کے ساتھ وہ 7 قربانیاں دینے والے وہ کتنی شان والے ہیں، اور ان میں سب سے اعلیٰ سیدنا ابو بکر صدیق، وہ شان والا، اور سیدنا عمر فاروق جن کے لیے نبی رحمت کے نور والے ہاتھ اٹھے، وہ کتنی، اور ابتدائی زندگی میں اسلام کی رفاقت میں حضرت علی شیر خدا کی خدمات اور دین حق پہ حضور کی غلامی کو اختیار کیا، در مصطفیٰ کو اپنی منزل بنایا۔ سیدنا عثمان غنی کی شان اور عظمتوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ بلال حبشی جیسا نہ حسن والا، نہ چہرے والا، نہ قبیلے والا، نہ دولت والا، لیکن سینہ عشق رسول سے بھرا ہے، آج اس کا نام اسی طرح آسماں کے ستاروں کی طرح چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق، یہ جو 26 لاکھ مربع میل کا حاکم ہوتے ہیں، اور ان کا بیٹا، یہ صرف ایک ریفرنس آپ کے ذہنوں میں ڈالنے کے لیے کہ ان صحابہ کی کتنی قربانی تھی، ان کا کتنا وفا تھی۔ وہ سارے کے سارے قریشی ہیں، حضور کے رشتہ دار ہیں، پیچھے جا کر کوئی 5ویں پشت میں، کوئی 6ٹھی پشت میں اسی قبیلے سے ہے، لیکن وہ شانیں ان قبیلوں سے نہیں دیکھی جاتی، ان کی شانیں اعلیٰ ہیں، اس لیے کہ وہ حضور کے غلام بن گئے، اس دین کے پہرے دار بن گئے، اس پیغام کو، علم کے پیغام کو اپنا کر لوگوں تک پہنچانے کے لیے حضور کے ساتھ شانہ بشانہ شب و روز گزارنے لگ پڑے۔ تو سیدنا عمر فاروق جب خلیفۃ الرسول بنتے ہیں، 26 لاکھ کا مربع میل کا، حالت یہ ہے کہ کپڑوں پہ بھی پیوند لگے ہیں، گھر بھی نہیں ہے، مسجد نبی میں لیٹتے ہیں، سرانہ بھی پتھر کا۔ یہ کریکٹر ہے ان کا، انہوں نے ہر چیز کو قربان کر کے اس دین کو
اپنایا، وہ پیغام جو نالج تھا اس کو اپنایا تھا۔ تو جب آپ خلیفۃ المسلمین ہوتے ہیں اور آپ کا بیٹا شراب پی کے یا کچھ اس طرح، یہ روایات جو میں نے پڑھی ہیں، اور اس کے نشے میں پھر ایک بچی کے ساتھ ان کے ساتھ وہ فیل کرتے ہیں، اور جب وہ آ جاتے ہیں گھر، پھر وہ جو بچی ہے، ایک دفعہ جب وہ وقت گزر گیا، وہ بچہ ایک مجلس حضرت عمر فاروق کی مجلس میں آتی ہے اور بچہ اٹھائے ہوئے کہا کہ یہ آپ کے بیٹے کا ہے۔ آپ نے کہا تو سوچ کیا کہہ رہی ہے؟ نے کہا میں بالکل صحیح کہہ رہی ہوں۔ پھر وہ سارا واقعہ سنایا، اس طرح وہ نشے کی حالت میں اس نے یہ عمل کیا اور یہ بیٹا ہے۔ آپ نے کہا تو ٹھہر جا ادھر، مجلس سے اٹھے، اپنے گھر گئے، اور پھر کہا بیٹا کھانا کھا رہا تھا، انہوں نے کہا جلدی جلدی کھانا کھا لے، میں نے تم سے حساب لینا ہے، یہ شاید تیرا آخری کھانا ہوگا، یہ آخری کھانا ہوگا۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو کہہ رہا ہے، اور خلیفۃ المسلمین ہے، لیکن اس پیغام کو اور علم کو جو سینے میں رکھا تھا وہ افضل سمجھا، اور کہا لا کھا لے۔ جب پوچھا کہ یہ عمل تو نے کیا ہے، گریبان سے پکڑ کے کہا، جب بیٹا اس کی سوچ جو ہے اب پریشان تھا، اس نے کہا اس حالت میں یہ عمل مجھ سے ہوا ہے۔ پھر وہاں سے گھسیٹ کے مجلس میں لے کے آئے اور کہا کہ کھڑے ہو جا، اور آج تو جو ہے، آج تیری ہر سانس کا حساب لیا جائے گا۔ اور پھر جب کہا کہ تو نے اس بچی کے ساتھ یہ عمل کیا اور یہ بیٹا ہے تیرا، اور میں آج اس تم پہ سزا کا حکم جب دینے لگے تو سب نے معافیاں، ماں نے آ کے معافی مانگی، انہوں نے کہا کہ یہ میں حضور کو میدان محشر میں کیا کہوں گا کہ جس کی خلافت، جس کی پیغام اور مشن کی خاطر مجھے امیر بنایا گیا، وہ آج اس نے بیٹے کو دیکھ کر اپنے اس قانون کو چھوڑ دیا۔ یہاں اللہ کا قانون کامل رہے گا، یہاں نہ کوئی بیٹا ہے نہ کوئی باپ ہے، وہ قانون وہی کامل رہے گا۔ اور اس کا یہ انعام ملا کہ پھر آپ نے سزا دی 100 درے کی، اور جب لگائے تو آخری جب تھے 80 کے قریب لگائے گئے، ہوش ختم ہو گیا، معافی مانگی، کہا نہیں عمر معافی نہیں دے سکتا، میں اپنے نبی کو کیا کہوں گا کہ میں نے اس دین کی خاطر اپنے بیٹے کو معاف کر دیا۔ آخری سانسیں جب چلی گئیں، روح جسم سے جدا ہو گئی، تو پھر کہا کہ اس کے جسم پہ باقی درے لگائے جائیں۔ یہ انصاف تھا، یہ وہ کمال تھا ان اصحابہ کا، اس مشن کو انہوں نے اپنایا تھا۔ آج ہم بھی حضور کے ان اصحابہ سے کیوں پیار کرتے ہیں، ان کی عظمتوں کو کیوں سلام پیش کرتے ہیں؟ یہ جو دین اصل حالت میں آج ہمارے سینوں میں آیا ہے تو ان کی قربانیوں کے صدقے سے۔ اسی طرح کربلا کے شہیدوں کو ہم سلام کیوں کرتے ہیں؟ امام حسین علی مقام نے اپنے ہر بار چیز کو مٹا کر اس دین کو اپنایا ہے کہ وہ اصل دین جو ہے، جو مصطفیٰ کے سینے سے آیا، اس کی پرچار کے لیے ہر کی چیز کی پرواہ نہ کی، دنیا کی بادشاہت کی پرواہ نہ کی، دنیا کی دولتوں کی پرواہ نہ کی، پرواہ کی تو محمد مصطفیٰ کے دین کی عظمت کی۔ میرے دوستو، اس دور میں بھی ہمیں بھی ان کے ساتھ چلنا ہوگا، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہوگا جو صوفیہ کی جماعت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، جو صرف جبے اور دستاروں کے لبادوں میں ہمارے پہ حملے نہیں کرتے، علم کی تلواروں سے حملے نہیں کرتے، بلکہ ان کا ایک ایک لفظ جو ہے عجز و انکساری کے ساتھ محبتوں کو بٹھا کے ایک دوسرے کو ملاتے ہیں۔ اگر کسی سے کوئی غلطی ہے، کوتاہی ہو، سے گھر میں بٹھا کے اصلاح کی جاتی ہے، نہ کہ جلسوں اور مجمعوں میں جا کر کسی کی تصحیح کی جائے۔ یہ میرے مصطفیٰ کا شیوا نہیں۔ میرے مصطفیٰ کا شیوا وہ ہے جو ہر گناہ گار کو بھی سینے سے لگا کے اس دین کو بچانے کی خاطر اپنے مشن کو آگے لے کے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس دین عظمت والے دین کے ساتھ وفاداریاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ This is the message from me, and I'm not to be declared a great scholar. I am one of the humble and kindest creature of the Prophet and the servant of the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, and the tiniest creature of the Almighty Allah, the greatest, the most merciful, the most compassionate. I salute to the Prophet's companion and salute the noble family of the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. It is our duty to pay respect. But apart from that, if you want to make your belief strong, you must salute to the Prophet ﷺ. That is first requirement and necessity of our belief, that we believe our Prophet ﷺ. اگر حضور کے ساتھ وفا کرو گے تو پھر کامیابیاں ہوں گی،
پھر انعام حاصل ہوگا، پھر زندگی میں بہاریں آئیں گی، پھر مشکلیں آسان ہوں گی، پھر تمہاری زندگی میں وہ کامیابیوں کا فیض کا دروازہ کھلے گا جب در رسول کو اپنی منزل بناؤ گے۔ یہی وہ مشن ہے جو حضور کی وفاداریوں کا مشن آج لے کر صوفیاء کاملین، چشتی، قادری، نقشبندی، ویسی، شاذلی پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ان کے ساتھ عاجزی والے صوفیاء کے ساتھ یہ نہ ہو جن کے ہاتھ میلے ہوں، ہاتھ ملانے سے ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ہمارا تعلق اس کے ساتھ ہے جس کا سینہ میرے مصطفیٰ کے محبتوں سے آباد ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس مشن کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور دربار عالیہ مولا شریف کا عظیم یہ مشن ہے۔ میرے پردادا حضور سیدنا بابا جی قاسم صادق مولوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو وہاں پہ بیٹھ کر 80 سال تک کتنے لوگوں کو یہ ذکر و فکر اور اللہ کی توحید اور اس کے ذکر کا یہ علم کا فیضان ہے وہ عطا کیا ہے۔ آج پوری دنیا میں اس صوفی کامل کی نسبت سے لوگ کروڑوں کی تعداد میں یہ فیض جاری ہے۔ یہ ایک صوفی کا کمال ہے، یہ ایک صوفی کا تذکرہ ہے۔ کتنے صوفی ہیں پوری دنیا میں پھیلے ہوئے۔ امریکہ کے سرزمین پہ جا کے دیکھیں، ورجینیا اسٹیٹ میں سری لنکا کا صوفی قادری سلسلے کا جاتا ہے، 4000 سے زیادہ یہودیوں کو کلمہ پڑھا دیتا ہے۔ یہ وہ صوفیاء کا طریقہ ہے۔ آج ہمیں ان صوفیوں کی توفیق عطا فرمائے، ان کے ساتھ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی مجالس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے جو ذکر و فکر سے ہمارے دلوں کو پاک کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان صوفیاء کی نسبتوں سے ہماری ظاہری باطنی مشکلیں آسان فرمائے۔ پوری دنیا میں جو آج میرے ساتھی مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ ان کی جو دل کی مرادیں پوری فرمائے، اور یہ فیضان اسی طرح جاری رہے، اور جو بھی یہ میسج میرا دیکھے اسے آگے بھی پہنچانے کی کوشش کیا کریں تاکہ یہ صوفیاء کے ذکر و فکر کا فیض آگے بھی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری یہ حاضریاں قبول فرمائے، جو کوتاہیوں نے معاف فرمائے، اور جتنے بھی سننے والے دیکھنے والے مولا کریم تمام پہ کرم فرمائے، فیجی سے لے کے امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، دبئی، پاکستان، انگلینڈ میں جہاں جہاں یہ ساتھی بیٹھے ہیں، یونان میں بیٹھے ہیں، مولا کریم سب پہ کرم فرمائے اور سب کی منزلیں آسان فرمائے، اور تاجدار مدینہ کا ہم سب کو سچا غلام بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔